أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے لے لو، اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو۔ ہاں، اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہے اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نساء کی چند آیات آپ کے سامنے
قاری اسامہ رحمانی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کی. قاری صاحب جزاک اللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جناب پی ٹی وی کے تمام ویورز جہاں جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں, پاکستان سے باہر, یوٹیوب پہ, ہمارے انسٹاگرام پہ, ہمارے فیس بک پہ اس لائیو نشریات کو دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو ہماری طرف سے پی ٹی وی کی یہ جو ایک خوبصورت ٹیم ہے, امجد شاہ صاحب اور امجد شاہ صاحب کی ایک پوری ٹیم جو آپ تک یہ ٹرانسمیشن پہنچا رہی ہے, ان سب کی طرف سے, وہ تمام لوگ جو اس ٹرانسمیشن میں انوالو ہیں, اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ ہے, سب کی طرف سے آپ لوگوں کو السلام علیکم. ناظرین, انسان کی ازدواجی زندگی جو ہے اس کے روزمرہ معاملات پر بہت گہرے اثر مرتب کرتی ہے. جو شخص خوشگوار گھریلو زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ اپنے معاشرتی امور کو بھی احسن طریقے سے انجام دے رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے برعکس جس کی ازدواجی زندگی ناہموار ہوتی ہے اس کے معاشی, معاشرتی اور خاندانی معاملات بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے انسانوں کی کامیابیوں میں ان کی بیویوں اور ان کے اہل خانہ نے نمایاں کردار ادا کیا ہے. اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی ناظرین, اور آپ گھر تشریف لے کر آئے, سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کا تذکرہ کیا. اس موقع پر آپ نے جو کلمات کہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی عظمت کو خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کو کبھی تنہا نہیں کرے گی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, محتاجوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں. یہ کلمات گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا سب سے پہلا بیان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جو تکالیف اٹھائیں ناظرین گرامی, اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات سید خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کا نہایت ہی احسن انداز میں, بہترین انداز میں ساتھ دیا. اسی طرح حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں تو باقی امہات المومنین کا بھی ذکر کرتے ہیں, اور پھر حضرت عائشہ کا بھی ذکر ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو کے گھر تشریف لاتے تو حضرت عائشہ آپ کو خوش آمدید کہا کرتی تھی. اگر آج ہماری خواتین ام المومنین کو اس عادت کو, اس ادا کو اپنا لیں تو ہمارے گھر جنت نظیر بن جائے گے. ناظرین, اکثر حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اس طرح اشعار پیش کرتی ناظرین کہ ایک میرا سورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے, اور میرا سورج آسمان والے سورج سے بہت زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو سکون کے خزانے کی چابی قرار دی ہے. سکون کا اصل مرکز انسان کا اپنا گھر ہونا چاہیے, جہاں وہ اپنے شوہر, بیوی, بچوں کا چہرہ دیکھ کر سکون کی کیفیت میں آ جائے. لیکن اگر گھر کا سکون خراب ہو, گھر میں سکون کی فضا نہ ہو, تو ناظرین یقین کیجئے وہ گھر نہیں ہوتا, بلکہ ایک بے چینی, ایک ڈپریشن کا ایک مرکز بن جاتا ہے. کیونکہ جس کسی کو اپنے گھر میں سکون نہیں مل سکتا, اس کو دنیا کے کسی کونے میں سکون نہیں ملے گا ناظرین. اور ناظرین گرامی, یہی ہمارے آج کے, جب ہم سائنس اور دنیا اور یہ سارے تھیسس جب ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, تو لوگ اس قدر اپنی ذات میں یا ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول ہیں کہ وہ بھول جاتے کہ ان کی چند ذمہ داریاں ہیں. ان کی بیوی, ان کے بچے, ان کے شوہر, ان کے ماں باپ, ان کے بہن بھائی, ان کے آس پاس کے لوگ, یہ ان کی ذاتی ذمہ داری. اور رب تعالیٰ نے ہمیں جو جوڑ کر اس سوسائٹی میں ایک ساتھ بنا کر بھیجا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ چاہتا تو ہمیں انڈیویجولی الگ الگ بھیج سکتا تھا ناظرین, لیکن ہمیں جوڑے بنائے رب تعالیٰ نے. قرآن میں اس کا ذکر ہے, ہمیں اولاد کی نعمت اور رحمت سے نوازا, اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. ہمارے ماں باپ ہمیں دیے, اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. گویا کہ ہر پہلو کو زندگی کے رب تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ ہماری اس میں کیا بہتری ہے. تو ناظرین گرامی, میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے. اتنی بڑی بات کی گئی ہے کہ
کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اور ناظرین گرامی رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث میرے ذہن میں آتی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں پہ سب سے زیادہ خرچتا ہے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. پھر ماں باپ کے حقوق بتائے گئے, بہن بھائی کے حقوق بتائے گئے, آپ کی اپنی اولاد کے حقوق ناظرین گرامی. اور ہمارے اندر ایک جذبہ ڈال دیا گیا محبت کا. یقین کیجئے وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے جس میں یہ محبت کے جذبات اور احساسات نہ ہوں. تو آج کا ہمارا ٹاپک ناظرین گرامی میاں بیوی کی گھریلو ذمہ داریاں, میاں بیوی کی کس طرح سے آپسی تعلقات اور کامیاب شادی کیسے ہونی چاہیے, کس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آج کل ہم خاص طور سے ناظرین دیکھیے ویسٹ میں یہ سنا جاتا تھا کہ طلاق کی ریشو اس قدر بڑھ گئی ہے. بات حلال ہے لیکن اللہ کا ناپسندیدہ ترین عمل ہے طلاق, لیکن اس کا ریشو ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے. اور آئے دن ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی طلاق, اپنی بیویوں کی برائی, اپنے شوہروں کی برائیاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, جبکہ قرآن ایک دوسرے کا لباس کہہ رہا ہے اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرو. اللہ نے تو قرآن میں ہمیں بار بار حکم دیا ایک دوسرے محبت کرنے کا. پھر یہاں تک بھی فرمایا کہ جو کسی کی پردہ پوشی کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ناظرین, جو کسی کے عیب چھپاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں, کیونکہ اللہ ستار العیوب ہے ناظرین. اور ستار العیوب جب ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے ہمارے پردے رکھتا ہے اور ہم پہ رحمت نازل ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ یہاں پہ پردے چاک کرتے پھرتے ہیں اپنے گھر والوں کے, اپنے لوگوں کے. تو ناظرین گرامی ہمیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اس معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے, ہمیں آپسی تعلقات فیملی کے ساتھ کیا ہونے چاہیے, اس کے بارے میں سوچنا, اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, آپ کے اگر کوئی ایشو ہیں فیملی میں ناظرین گرامی, ہمیں بتائیے. ہمارے علماء یہاں پہ آتے ہیں, ان سے بات چیت کیجیے اور کوشش کیجیے کہ زندگی میں درگزر کیجیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن پہ سوار نہ کیجیے, آگے بڑھیے, زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کیجیے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ لائف از ٹو شارٹ, بہت چھوٹی زندگی ہے, اس کو جتنا اچھا بنائیں گے اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہوگا. جناب آگے بڑھیں گے اور ہماری کو ہوسٹ یہاں موجود ہے جگن کاظم, ان کو بلانا چاہوں گا. پلیز ویلکم جگن کاظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسن, جب دو مختلف لوگ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں تو ویورز آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ دو مختلف پرسنالٹیز, دو مختلف زندگیاں کمبائن کر کے ایک زندگی بن رہے ہوتے ہیں. سو اس سٹیج پہ ہی اگر فیصلہ صحیح کیا جائے اور سوچ سمجھ کے کیا جائے تو باقی کی زندگی بھی بڑے سکون سے اور آرام سے گزرتی ہے. اسی لیے اسلام بھی اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں پسند کی شادی کی تو ویورز, ایک تو وہ پسند ہے کہ بس اگر آپ کو کوئی انسان پسند آ گیا, وہ آپ کو بڑے چارمنگ لگا یا لگی اور آپ نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا تعلق بن سکتا ہے. اور ایک پسند وہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز, ان کی تربیت, وہ کس قسم کی پرسنالٹی ہے, مزاج کیسا ہے, اس کو دیکھ کے پسند کر کے اور یہ سمجھ کے کہ بھئی اگر میرا غصہ تیز ہے اور دوسرا انسان ٹھہراؤ والا ہے تو یہ تعلق بہتر انداز میں چل سکتا ہے. اگر دو لوگ دونوں ہی غصے کے تیز ہیں اور ذرا لڑاکی پرسنالٹیز ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگز بڑھتی چلی جاتی ہیں. سو الٹیمیٹلی بات یہی ہے کہ اگر ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے اور باپ اس جنت کا دروازہ ہے تو ماں باپ بننے والا جو سٹیج ہے اس سے پہلے ہی ایک صحیح ڈیسیجن لینا, ایک سینسیبل ڈیسیجن لینا. اور یہاں پہ میں ماں باپ سے بھی اسپیشلی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جب اپنی بیٹیوں کے لیے یا بیٹوں کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ کیا ان دونوں کا آپس میں جو تعلق ہے, جو ریلیشن شپ ہے, کیا وہ اچھے سے قائم رہ سکتا ہے. نہ کہ یہ دیکھنا کہ لڑکے کا بینک بیلنس کتنا ہے, وہ پیسے کتنا کماتا ہے, گاڑی کیسی چلاتا ہے. اینڈ سیم تھنگ لڑکی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بچی بڑی پڑھی لکھی ہے اور اس کے پاس ڈگری ہے اور وہ کماؤ ہے تو یہ بڑی اچھی کمبینیشن بن جائے گی, یا وہ ہانڈی روٹی اچھی پکا لیتی ہے. اچھا, آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, لڑکے نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور بچی جو ہے اس نے میٹرک بھی نہیں پاس کی. دیکھیں احسن,
अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। आपको अगर घर पे अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट ना मिलती तो क्या आप 30 दिन लगातार रमज़ान में ट्रांसमिशन कर सकते थे? कभी भी नहीं जब हो फातिमा बेड रेस्ट पे थी, जब आपकी लास्ट बेटी की पैदाइश वाला मामला था, तो वो एक बड़ी टेंशन वाला माहौल जी था। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन फातिमा को पता था कि एहसन बाहर निकलेंगे, रोजी रोटी कमाएंगे तो घर का सिलसिला जाहिर, चलेगा जाहिर। और ये सारे मामलात सही से चलेंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो अगर फातिमा की अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत और प्यार और सपोर्ट ना होती तो एहसन आप आगे ना बढ़ पाते। जी हाँ, बिल्कुल एंड द ऐसा, सेम बिल्कुल थिंग इज कि अगर आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे अंदाज में ना पूरा करते तो आपका फातिमा के साथ ताल्लुक ना सही तरीके बिल्कुल से। सही है, एंड द बिल्कुल। सेम थिंग इज फैसल एंड माई सेल्फ। जब मेरी फैसल से शादी हुई तो बहुत से लोगों ने ये बात कही एहसन के आए, अच्छा आप तो जुगन ने तो काम छोड़ दिया। खुद ही ना लोगों ने कहना शुरू कर दिया, काम भी कर रही हूँ, मॉर्निंग शो भी चल रहा है, लेकिन जुगन काजिम ने अब काम करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये एक सोच होती है कि अगर एक औरत काम कर रही है और उसकी शादी अगर हो गई है तो उसको काम ज़रूर छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने तो शादी एक ऐसे इंसान से की थी जो खुद भी एक वर्किंग मैन थे और उनको पता था कि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ। मेरा एक बेटा है अपनी प्रीवियस शादी से, मैंने उसको भी देखना है और मैं नेचुरली भी एक करियर ओरिएंटेड खातून हूँ। बट ऐसे अगर ये बात मैं फैसल से पहले ना करती बिल्कुल, और बाद तो में मैं- फैसल की उम्मीद ये होती कि बिल्कुल, मैंने बड़ा होम मसला मेकर पड़ता। बनना है। और जुगन ये उसमें ये जो आप बात करें ये क्रेडिट आपके शौहर को बहुत ज़्यादा जाता है कि जिस तरह से उनको चाहिए भी ऐसी ही बीवी थी और आप हैं भी एक बेहतरीन खातून हैं, आप एक अच्छी माँ, अच्छी लेकिन बीवी, ऐसे अच्छी बेटी। शायद मैं ऐसे लेकिन- मर्द के लिए आइडियल खातून शायद, ना हूँ लेकिन जो वो- एक होम मेकर से शादी करना चाहते लेकिन थे। उनको ये क्रेडिट ऐसे शौहरों को भी हमें बिल्कुल, जरूर क्रेडिट देना चाहिए बिल्कुल। जो खवातीन के तमाम मामलात को देख के सोच समझ के आगे बढ़ने भी देते हैं, बल्कि वो आपके लिए एक बढ़ने की फोर्स हैं। वो आपको हमेशा, अब आप कराची जब आती हैं इतने दिनों के लिए घर को छोड़ के, बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। ये हर शौहर इजाजत नहीं दे सकता कि भाई घर का सिस्टम हिल रहा है, बच्चे हैं, एक सब लोग पूरा हैं। महीना लेकिन ऐसे आप- मुझसे 4 दिन पहले बड़ा की आई मुश्किल हुई है। काम। आप ये देखें कि 35 दिन एक औरत अपने not घर easy। से बाहर है और आपको याद है मैंने आपको बताया था घर में कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं, जी, कुछ जी। ऐसी टेंशन है कि शायद फैसल और बच्चे ना आए इस बार। लेकिन जब फैसल ने देखा कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ और मेरा एक्चुअली रोना निकल आया कुछ दिन पहले उनके आने से कि फैसल मेरी थोड़ी सी अब ना बस हो रही है, तो उन्होंने कहा क्या हुआ है? मैं कहा फैसल मैंने बच्चों की शक्ल नहीं देखी, मैंने ना नूर को गले लगाया ना हसन को, ऑलरेडी हमजा बाहर होता है अब 1.5 साल से, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे से नहीं मैनेज हो रहा। तो फैसल ने लिटरली फ़ोन बंद करने के कुछ देर बाद पैसे वैसे अपनी जगह एक जो भी मामला चल रहे थे, लेकिन उन्होंने बुक कर दिया टिकट बिल्कुल। और वो आए और बच्चों के साथ वो 2 दिन गुजारे, वो ऑन एयर भी आए बिल्कुल। और ऐसा एक नई एनर्जी आ नई गई। एनर्जी आ बट गई, वही बस तो यही। बात है ना, अंडरस्टैंड करने वाला आगे हो। असल बात। और ये सिर्फ तब हो सकता है जब शादी सोच समझ के थोड़ा सा आपस में बातचीत करके कुछ एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, बिल्कुल ऐसा। अगर आपस में नहीं तो एटलीस्ट फैमिलीज की तो हो। अब देखो कितनी कितनी लड़कियां जो हैं वो फुली क्वालिफाइड डॉक्टर्स होती हैं सन, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स होती और हैं, वो उनकी काम नहीं शादी कर रही होती। और फिर उनको मना कर दिया बिल्कुल जाता मना है। कर दिया जाता है, बिल्कुल सही। मुल्क का भी नुकसान, अपना भी अपना भी नुकसान। नुकसान, बिल्कुल सही। तो ये जी, बड़ा ऐसा। एक ज़रूरी फैमिली को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है जनाब। और फैमिलीज़ किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, कुछ अपनी सोच को भी तब्दील करना पड़ता है, बिल्कुल। कुछ अपनी आदतों को भी तब्दील करना पड़ता है, कुछ रुझान भी होते हैं उस वक्त के, उनको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो जनाब इसी के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। तो जो जनाब ब्रेक लेना चाहेंगे इस वक्त यहाँ जरूर। हम, मेरे ख्याल कलाम हम सुनने। मेरे ख्याल से ब्रेक की तरफ ब्रेक चलते लेते हैं जनाब। ठीक है, कलाम के बाद वापस तो आएंगे फिर। यशीन और उनकी टीम हमारे साथ होंगी। बिल्कुल सही है जनाब। कुछ ही देर में वापस आएंगे, हमारी टीम यहाँ मौजूद है, आपका पसंदीदा कलाम आप सुनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान। या शाहे उमम एक नज़रे करम, या शाहे उमम एक नज़रे करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ, सरकार सरकार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार।
मुरसली नजर करम बहर खुदा कोई नहीं तुमरे सिवा सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन गम ख्वार जहां तस्कीने जा गम ख्वार जहां तस्कीने जा एक शब तो मुझे भी हो दीदार दीदार मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार आसी हूँ मैं बिगड़े नसीब रख लो भरम रब के हबीब सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन रूह अदब जाने हबीब तुम ही तो हो सबके तबीब सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु सैयदुल मुरसलीन तुम्हें क्या है कमी मक्की मदनी तुम्हें क्या है कमी मक्की मदनी तुम दोनों जहां के हो मुख्तार मुख्तार मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार या शाहे उमम एक नजर करम या शाहे उमम एक नजर करम मोरी लाज तुम्हारे हाथ सरकार सरकार मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। इतना खूबसूरत कलाम है। ये आप लोगों ने इस दफ़ा पहली फर्स्ट टाइम पढ़ा है? बहुत खूबसूरत अच्छा, यशवीन। मुझे ये बड़ी हैरत होती है, इतने कलाम आप लोग हर रोज़ एक या दो कलाम पेश करते हैं, तो तकरीबन 50 या 60 से ज़्यादा कलाम तैयार किए हैं आप लोगों ने, और सब आपको ज़बानी याद है। कहीं पे भी मैंने देखा इन पांचों में से कोई लफ्ज़ कोई लाइन कुछ भूलता नहीं है, कोई कहाँ पे क्यों पकड़ना है, कहाँ पे किस तरह रुकना है, पूरी शायरी माशाल्लाह भाई कमाल है। आप और लोगों की आप बहुत ये मेहनत देखें है। एहसन के दूसरे चैनल्स पे अगर आप देखें तो अक्सर लोग जब कलाम पढ़ रहे होते हैं तो वो देख के पढ़ रहे होते जी हाँ, हैं जी हाँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि कंपैरेटिवली जो हमारी चार बच्ची हैं वो जूनियर हैं। यशवीन ऑब्वियसली मंजीवी बड़े अरसे से काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े सीनियर सना ख्वाबी जो होते हैं वो वो कलाम भी देख लें, सब देख के मोबाइल बगैर पकड़े नहीं होते पढ़ हैं। पाते। प्लस इस तरह का स्टाइल किसी और चैनल पे है ही नहीं। ये जो बिल्कुल भी पांच नहीं, इस तरह बिल्कुल भी और एक शाहिद भाई की मेहनत और शाहजी की गाइडेंस के साथ हल्का म्यूजिक, डफ का और चीज़ें, और फिर एक कलाम, बिल्कुल इस तरह का कुछ और हो नहीं रहा और कहीं ये पे। भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि ऐसे ना आप ये देखें कि बच्चियों की ड्रेसिंग बिल्कुल सही। ये नहीं है कि एक जो है वो दूसरी के साथ मुकाबले, आई मीन पांचों की पांचों माशाल्लाह, इवन दो यशवीन इज इनका ग्रुप है पूरा, यशवीन अजमल का, हिबा, राबिया, निमरा, मरियम, चारों बच्चियां जो है बाय द वे लुकिंग ब्यूटीफुल। मैं यही देख रही थी कि चारों ने एक जैसे पहने हुए अबाया लेकिन मुख्तलिफ कलर्स में, और आपने भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत सिंक हुई है। और थैंक यू। ये हैं किधर से, क्योंकि इनकेस हमारे व्यूअर्स अगर पूछे तो। जी मरियम। ये तूफ़ानी अबाया जो मैं लेकर आती हूँ उन्हीं के अबायाज़ हैं। नहीं तो मुझे एक बात बताएं कि उनके पास कितने अबाए हैं? वो कम से कम करोड़ तो होंगे। अगर हम 50 से 60 कलाम की बात करें तो ये तो 4-4 बच्चियां डेली और एवरी अलग-अलग माशाल्लाह। ये इनके जो अबायाज़ हैं ये तूफ़ानी अबायाज़ हैं, और जो मैं वेयर कर रही हूँ आजकल वो धागे धागे, और उससे पहले जो आपने पहने वो थे यशवीन ट्रेंड्स। ट्रेंड्स जी, थे। जी। सो व्यूअर्स, आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं जो लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि आप ही जी
آپ نے بھی بڑا پیارا ابایا پہنا تھا, تو میں نے تو وہ طوفانی کا ابایا پہنا تھا. بالکل صحیح. اور یہاں پہ جگن آپ ابایا کی بات کریں, اور میں جب ان کے یہ جو کلام ہوتا ہے اس کو پریپیئر کرنا فرام دا فرسٹ ڈے, رمضان سے پہلے اتنی پریکٹس 15 دن 20 دن پہلے شروع ہوتی ہے, اور پھر ہر روز یہاں پہ آ کے بھی ہر روز پریکٹس ہوتی ہے. تو ہمارے میوزیشنز یہاں پہ موجود ہیں جو اتنی محنت کرتے ہیں, آپ یقین کریں کہ ان کی محنت کے بغیر یہ جو آپ خوبصورت کلام سنتے ہیں اور یہ جو ایک خوبصورت آواز آپ سنتے ہیں, یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ پائے گی. کہ ہم اپنے شاہد بھائی اور ان کے ساتھ جو میوزیشنز ہیں, تمام میوزیشنز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اچھا, شاہد بھائی کو میں مائک بھی دینا چاہوں گی. شاہد بھائی ذرا آپ اپنی ٹیم کو انٹروڈیوس بھی کرا دیں, شاہد بھائی خود انٹروڈیوس کرائیے. شکلیں تو ان کی دیکھ لیتے ہیں, تو شاہد بھائی اگر ہمارے پیارے بھائیوں کا انٹروڈکشن بھی آپ کرا دیں گے تو ہمارے لیے بہت اچھی. بڑی مہربانی. یہ ہمارے سینئر ڈرمر ہیں منصور. جی شاہد بھائی ادھر آ جائیے آگے. اب وہ آگے جی, اب کیمرہ آپ پہ. جی, اور یہ ہمارے ڈھولک نواز ہیں عرفان سومار. اور یہ ہمارے شاہد بھائی ایک منٹ دیجیے گا. شاہد بھائی ایک منٹ, آپ کے پاس ہم خود آتے ہیں. ایک منٹ آئیے جی. جی 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 ہاں یہ آئیے جی, یہ زیادہ بہتر رہے گا. یہ دیکھیں اب آئے ہیں, اب آ رہے ہیں جی یہاں پہ, اور دیکھتے ہیں جی کہاں پہ ہم. یہ دیکھیں ادھر دیکھیں, یہ سب آئیے جی ادھر آئیے, آگے آ جائیے, کیونکہ یہاں کارنر میں آنا تھوڑا مشکل ہے. آپ لوگ آگے آئیے. تو میں چاہوں گی یہ آئیے جی, بالکل آئیے. ہمارے پیارے پیارے بھائی میوزیشنز ہیں, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی آپ کا شکریہ. آپ لوگ بھی آ جائیے, دونوں ہمارے بھائی. اور شاہد بھائی آپ بھی ادھر آ جائیے. تو سب سے سینئر کہاں ہیں جی ہمارے؟ سب سے سینئر تو یہ ہیں. کتنے سالوں سے آپ کام یہ کر رہے ہیں یہ بتائیے؟ 54 ایئرس. 54 ایئرس. زاہد میں بہت چھوٹا تھا جی, پہلے بچوں کا پروگرام ایک تھا, شیرین عظیم صاحبہ تھیں جو بعد میں شیرین خان ہو گئی تھیں, ان کا پروگرام تھا بچوں کا ستاروں سے آگے, تو اس میں پرفارم سنگنگ کرتا تھا. چلے ماشاء اللہ, اللہ آپ سب کو اس طرح اس کام میں لگائے رکھے اور کامیابی کے ساتھ. خاص طور پہ شاہد بھائی کہ جو رمضان کے کلام ہوتے ہیں ان کا ایک تقدس بھی ہوتا ہے اور ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. پھر ہمارے صوفیانہ کلام سندھ کے جب ہم عابدہ صاحبہ ہیں, عابدہ صاحبہ کا کلام دیکھ لیجیے, یہاں راحت صاحب نے پڑھے ہیں, اور بہت ہنا نصر اللہ نے, حمیرہ چنہ صاحبہ نے, صنم ماروی نے, کتنے اچھے کلام پڑھے ہیں. تو یہ پھر یہ کلام تیار کرانا مشکل ہوتا ہے کیا, یہ بتائیے؟ ظاہر ہے صوفیانہ کلام تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن کوشش کریں گے کہ کل انشاءاللہ آپ کو صوفیانہ بھی آپ سنائیں گے. بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جو عابدہ پروین صاحبہ نے کلام وہ آپ پیش کریں گے. جی ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جناب. اس بہانے یہ پورا ماحول آپ نے دیکھیے. ادھر کیمرہ, یہ دیکھیں, ادھر دکھا دیں یار ہم ادھر سے. یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھیے, یہ دیکھیے کیا ماحول ہے مزے کا. ہاں تو کیمرہ کی تو آپ بھی جان نہیں چھوڑتے, ڈیلی جو ہے کیمرہ پہ کھڑے ہو کے بنا رہے ہوتے ہیں فریمز, اور فارچونیٹلی میرا فریم نہیں بنا رہے. اچھا, آپ کا کیمرے کے ساتھ کھڑے ہو کے, ٹھیک ہے, ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, فریمنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ. میں نے دیکھا ہے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے. ویورز آپ دیکھ لیجیے گا ریل پہ. ہاں ریل پہ لگاؤں گا. اور وہ شاجی کھڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا شاجی کا ایک شارٹ کیپچر کرنا چاہیے جناب. اچھا بھائی آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو گرل. ہم آپ سے اور بھی سنیں کہ ہم آگے بڑھیں گے. جناب تشریف رکھیے. ہمارے آج ایک بہت لیجنڈری آرٹسٹ ہیں پاکستان کے, بہت بڑا نام ہے, وہ بہت جلد تشریف لائیں گے, تو ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. ایک ایسا نام جو جن کا نام جو ہے وہ ہماری اگر بیس ہے انڈسٹریز کے چند نام ہیں ان میں سے ایک نام ہم میرے خیال سے بریک کی طرف بریک لیتے ہیں جناب. چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.